تاکہ ان کے اندر مزید شوق پیدا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی واضح نشانی کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے کہ اس قوم کو جو غلامی کی بدترین شکل کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، ڈپریشن اور خوف کا شکار ہو چکی تھی، جن کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ اب آپ سارے اس چیز کے اوپر غور کرتے چلے جائیں کہ انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ اور خود جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ رسول یتلو علیکم آیات مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ یہ جو رسول کریم تمہارے اوپر کھول کھول کے میری آیات پڑھ رہے ہیں، یہ ایمان والوں کو نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک چیز سیٹ ہوگی کہ اللہ کا رسولوں کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آیا جائے۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجے ہیں وہ مردوں میں سے کسی کے جو ہے وہ والد نہیں ہے، مگر یہ رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں، اس آیت کے اندر خبر دی جا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں، ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی اس دنیا سے فزیکلی رخصت ہو جائیں گے، اور یہ جو ظلمات سے نور کی طرف لانے والا سلسلہ ہے، اس کا کیا بنے گا پھر؟ کیونکہ تو رسول ہیں جو آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اجالے کی طرف۔ اس کے بعد کیا ریمیڈی ہوگی، کیا آپشن ہوگا، کون ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ آپ کو غور کراتی ہیں اسی چیز کی طرف جو ہمارا آج کا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی پاکیزگی کا آغاز صبح سے کرو اور شام سے کرو۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی تمہارے اوپر درود بھیجنا شروع کر دیں گے، تمہارے اوپر رحمتیں بھیجیں گے۔ پھر جب تمہارے اوپر اللہ اس کا پورے کا پورا اسپرچول سسٹم رحمتیں بھیجے گا، تمہیں ہوگا کیا حاصل؟ لیخرجاکم من الظلمات الی النور، تمہیں جو ہے وہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آیا جائے گا۔ تو یہاں بار بار ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ایک تجسس پیدا ہو، ایک چیز پیدا ہو، اور پھر میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اس کے برعکس اگر کسی کا سینہ سخت ہے، اللہ کے ذکر سے نہیں کھلتا، وہ گمراہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کس دنیا کی طرف آپ کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں حقیقت سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی حقیقت کو نہیں پا سکے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے اعراض کیا، رخ موڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے، تو اس کی معیشت، اس کی زندگی کا گزرنا تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، در حقیقت یہ فزیکل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک چیز کے لیے تاکہ آپ کا تجسس بڑھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے، جس میں آپ موجودات کو دیکھ رہے ہیں، جو
چیزیں وجود رکھ رہی ہیں، یہ روشنی آپ کو دکھا رہی ہے کہ دیکھیں چیزیں دیکھنے کے لیے تین ہی چیزوں کی ضرورت ہے نا، ایک تو اجالا ہو، روشنی ہو، دوسرا دیکھنے والی آنکھ ہو۔ چلو اجالا بھی ہے، روشنی بھی ہے، بندے کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، پاگل ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ تو تیسری چیز اس کا شعور ہونا چاہیے کہ چیزوں کو دیکھے، ان کو سمجھے اور ان کے متعلق نتائج اخذ کرے۔ یہ تین ہی ماخذ ہے نا کسی بھی علم کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک اور دنیا کی طرف انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ یہی نہیں ہے روشنی، جو روشنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی نہیں ہے۔ اگر صرف یہی روشنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی روشنی ہے اور پیغمبر آپ کو اسی روشنی میں لانا چاہتے ہیں تو ہرگز اس روشنی کی بات نہیں کی جا رہی۔ اگر یہی آنکھیں ہیں جن سے آپ صرف موجودات دیکھ رہے ہیں تو پیغمبر اور قرآن صرف ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ شعور کو سمجھتے ہیں کہ یہی عقل کے اندر شعور ہے جو موجودات کا تجزیہ کرتا ہے اور اس سے ماورا اس کا جو ہے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تو شعور یہ نہیں ہے، ایک اور شعور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک روحانی شعور کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روحانی آنکھ کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک روحانی نور کی بات کرتا ہے۔ اس نور کے علاوہ، اس روشنی کے علاوہ بھی ایک روشنی ہے۔ روشنی کیا ہوتی ہے؟ روشنی وہ ہوتی ہے جو غائب کی چیزوں کو، جو چیزیں چھپی ہوئی وہ آپ کے سامنے لے آئے، اسی کو روشنی کہتے ہیں نا۔ اس کمرے کے اندر ڈارکنیس ہو تو آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، گویا روشنی وہ انرجی تھی، وہ چیز تھی، وہ ایجنسی تھی جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوئے، اور پھر دیکھنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے، تو آنکھ بھی آپ کے پاس ہو، روشنی بھی موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقتوں کی بات کر رہا ہے، کسی روز شب میں الجھ کے نہ رہ جا، یہی زندگی نہیں ہے، یہی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم کی زبان سے دیکھیں تو ان کا مقصد کیا تھا؟ لِيُخْرِجَاكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، آپ کے سامنے حقیقت کر دی جائے، آپ حقیقت کو بذات خود ابزرو کرنے والے بن جائیں، حقیقت نفس الامر ایبسلیوٹ فیکٹ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے، وہ آنکھ آپ کو حاصل ہو جائے، وہ نور آپ کو حاصل ہو جائے۔ آخر ہر نور کا کوئی نہ کوئی منبع ہوتا ہے نا، یہ سورج جو چمکنے سے روشنی آ رہی ہے نا، یہ نور کا منبع ہے۔ تو وہ نور جس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، جو حقیقتیں دکھائے گا، وہ نور کیسے پیدا ہوگا، وہ نور کہاں سے آئے گا، اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اگر یہ قرآن دعوت عام ہے، یہ اسپیشل لوگوں کی دعوت نہیں ہے کہ صوفی آئیں گے، جنگلوں کے اندر رہیں گے، چلے کاٹیں گے، اس کے بعد جا کے ان کا انر سیلف روشن ہوگا اور وہ نور دیکھیں گے اور پھر وہ حقیقت کی طرف چلیں گے، تو دعوت عام ہے۔ یہ قرآن کریم تو ہر انسان سے مخاطب ہے، گویا ہر انسان یہ نور حاصل کر سکتا ہے، تو پھر وہ نور کے ذرائع کا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَبِّكُم، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُم، آپ پہنچے ہیں تمہارے پاس، بصائر، دیکھنے کے انسٹرومنٹ، حقیقت دیکھنے کے ذرائع تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ فمن ابصر، اب جو حقیقت کی طرف دیکھے گا، فلنفسہ، وہ اپنی روح کو ہی زندہ کرے گا، وہ اپنے دل کو ہی زندہ کرے گا، وہ ابدی اور سرمدی زندگی کا حاصل کر لے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو ان ذرائع سے کام نہیں لے گا وہ اندھا رہے گا، تو اس کے اندھا ہونے کا بعد اس کے اوپر یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرائع موجود ہیں، اے لوگوں تمہارے لیے ذرائع آ گئے ہیں، حقیقت تمہارے سامنے باشغاف ہونے والی ہے۔ یہ جو علم کا منبع پھوٹا ہے، یہ جو رسالت مآب سے شروع ہوا ہے، یہ ایسا علم ہے جو تمام علوم کے اوپر غالب ہے۔ تو پھر وہ ذرائع ہیں کہاں جن کا دعویٰ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ذرائع آ گئے ہیں؟ تو کوئی ہے جو دیکھے وہ ذرائع کیا ہیں؟ وہ ذرائع آپ کے دل کے اندر ہیں، کہ دل کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی فہو نور من ربی، بھلا جس کا سینہ کھول دے۔ اب اللہ اس مرکز روشنی کی بات کر رہا ہے کہ جس کو آپ بیدار کریں گے تو پھر آپ
بات نہیں کر رہا، عقل بھی ضروری ہے، عقل کو میں ریجیکٹ نہیں کر رہا، موجودات کو دنیا کو چلانے کے لیے عقل بھی ضروری ہے، لیکن عقل کے ساتھ ایک شعور اور ہے، اس شعور کے وارث آپ ہیں۔ قرآن کریم آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ شعور بیدار کرو، اس شعور کی ایجوکیشن دو، اس شعور کی طرف لوگوں کو بتاؤ، وہ شعور تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، بھلا جس کا سینہ کھول کے اللہ اسلام کے لیے، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے، پھر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نور کرتا کیا ہے؟ نور اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کو راستہ کلیئر دکھاتا ہے، یہاں کڑا ہے، یہاں یہ کھائی ہے، اس پہ نہ گرو، یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے تیزی سے گزرو گے۔ نور یہی کرتا ہے نا، کہ نور آپ کو چیز تیزی کے ساتھ آپ کی منزل کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ نور آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، وہ نور آپ کے سینے کے اندر موجود ہے، اس کو آپ نے کھولنا ہے۔ تو پھر کیا اس کے کھولنے کے لیے ہم کسی فقیر کے پاس جائیں، کسی درویش کے پاس جائیں، پھر یہ دعوت عام تو نہ ہوئی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن دعوت عام ہے، ہر انسان کے لیے دعوت ہے، تو پھر ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی چاہیے کہ اس کو جو ہے اس کا سینہ کھل جائے اور اس کو جو ہے وہ حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، یہ نعمتیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ بل و آیات، آیات کہتے ہیں سائن آف اللہ کو، بل و آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ جن نشانیوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں یہ چیزیں نظر آئے جو تم بیان کرتے ہو، وہ چیزیں ہمیں نظر آ جائیں، وہ نشانیاں، وہ آیات، بل و آیات بینات، کھلی کھلی واضح، کسی بہام کے بغیر، کسی شک کے بغیر، کلیئر کہاں موجود ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں کے اندر موجود ہے۔ اوتوا العلم، ایکسپرٹ یا اپنی نالج کے پاس جاؤ، وہ تمہیں طریقہ سکھائیں گے۔ جس طرح آپ اپنے مختلف شعبوں کے اندر جاتے ہیں، ایکسپرٹی حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کو ہسٹری بتا دیتے ہیں کہ فلسفہ اس کی ہسٹری ہے، اس کے یہ قانون ہے، اس طرح یہ ہوتا ہے۔ کیمسٹری والے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ہسٹری بتا دیں گے، آگے پھر وہ آپ کو قانون پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جو ہے اگر یہ علم موجود ہے تو پھر اس علم کے ایکسپرٹی بھی ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کو جو ہے، اس جو موجود ہماری دنیا ہے، اسلامی دنیا، اس کو علم کے طور پہ نہیں لیا گیا، اس کو تقدیس کے طور پہ لیا گیا ہے۔ علم کا تقدیس سے تعلق ہو تو سکتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر سے جو ہے، وہ ایک فلسفے کا ٹیچر آتا ہے، بڑے آسانی سے آپ کو کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتا ہے، آپ کے اندر جو ہے اس کی عزت اور رسپیکٹ تو ہوتی ہے، تقدیس تو ہوتی ہے جب وہ آپ کے اوپر علم کھولتا ہے، لیکن تقدیس کے لیے تو کوئی علم نہیں ہوتا کہ میرے پاس آئیں گے اور تقدیس حاصل کریں گے۔ مقدس بننے کے لیے کوئی علم نہیں ہوتا، علم کے اپنے لوازمات ہیں، علم کی اپنی جہتیں ہیں، علم چاہتا ہے کہ اس کے اوپر چیزیں کھل جائیں، اور جو کھولنے والا اس کی رسپیکٹ تو موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے پیری اور مریدی کے خلافوں کے اندر لپیٹ دیا گیا، اس کو علمی سطح کے اوپر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں وہی لوگ تھے، ان کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے، فلاں بزرگ تھا، اس نے اتنی محنت کی، یہ حاصل ہو گیا۔ بھئی ہم کیسے حاصل کریں؟ ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ قابل تعریف تو ہے، ہم اس کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں زندگی بھی چلانی ہے، ہم کیوں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں جائیں؟ تو قرآن کریم ایسی دعوت نہیں دیتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر چاہت طلب ہونی چاہیے، یہ جو آپ کے اندر مرکز ہے، بصارت کے جو انسٹرومنٹ آ گئے ہیں، کجاکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دیکھنے کے ذرائع آگے ہیں، تو وہ ذرائع کھولنے کا کوئی طریقہ بھی تو اللہ بتاتا ہوگا نا، کہ کیسے میں یہ ذرائع کھول لوں، کیسے میں حقیقت حاصل کر لوں۔ اگر فی الواقع وہ علم موجود ہے، فی الواقع وہ روشنی موجود ہے جو حقیقت کو میرے سامنے واشکاف کرتی ہے، یہ روشنی تو موجودات کو میرے سامنے واشکاف کرتی ہے، جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ میرے سامنے کلیئر کٹ ہو جاتی ہیں، وہ روشنی جو اس سے ماورا چیزوں کو میرے سامنے واشکاف کرے، اس روشنی کو میں کیسے حاصل کروں، اس کا طریقہ بھی قرآن کریم کے اندر ہوگا۔ آپ پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، جوڑا یہ نہیں کہ صرف نر مادہ ہے،
ہر چیز پیئر کے اندر موجود ہے تو کامیاب ہے، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے. سبحان اللہ ذی خلق ازواج کلھا، ہر چیز جو بھی کائنات کے اندر ہے ایک ذرے سے لے کے ہر چیز تک اس کا ایک جوڑا موجود ہے. تو ہر چیز کا جوڑا موجود ہے. ایک یہ فزیکل آنکھ ہے، اگر یہ فزیکل آنکھ صرف فزیکل چیزیں دیکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ روحانی آنکھ حقیقت نہیں دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ تو اس کو اندھا کہہ رہا ہے. یہ کان ایک خاص فریکوینسی تک کی آوازیں سن رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ آوازیں نہیں سن رہے، قرآن ان کو بہرا کہتا ہے. اگر یہ دل صرف وہی چیزیں محسوس کر رہا ہے جو دوسرے جانور جو ہیں وہ آرزو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دل کو کہتا ہے یہ دل جو ہے اس کے اندر شعور نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو سارے کے سارے رکھتے ہو، روحانی شعور تو لیے بیٹھے ہو، روحانی شعور کی طرف آتے کیوں نہیں ہو؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیوں نہیں آتے روحانی شعور کی طرف؟ لہم اعین لا یبصرون بہا، بھئی روحانی آنکھ تو رکھ رہے ہو، میں نے خود تمہارے اندر پیدا کی. اللہ فرما رہا ہے تمہارے اندر روحانی بصیرت موجود ہے، روحانی آنکھ تمہارے اندر ہے، اور دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ لہم آذان لا یبصرون بہا، تمہیں میں نے کان تو دیے ہیں، وہ ماورا کی آواز سننے کے قابل فریکوینسی تو تمہارے اندر ایڈجسٹ کر دیا، سنتے کیوں نہیں ہو؟ اولئک کالانعام، تم تو ہو ہی کیٹل کی طرح. اگر یہ شعور حاصل نہیں کیا تو پھر اینیمل کی طرح ہے، پھر جانوروں کی طرح ہے. بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ روحانی شعور کو سے غافل تھے. تو روحانی شعور بیدار کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. کلمے کی باری بھی بعد میں آتی ہے، چیزوں کی باری بھی بعد میں آتی ہے. بھائی ایمان کی معرفت تو حاصل کر لو. ایمان کی معرفت جب حاصل ہوگی تو ایمان کا مزہ آئے گا. کیا ایمان صرف چند جملوں کا نام ہے؟ ہرگز نہیں. ایمان تو حقیقت کو پہچاننے کا نام ہے. اللہ کے حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے، کافروں کے پاس بار بار جا رہے ہیں. کافر جو ہے وہ ایمان لے کے نہیں آتے بلکہ سرکشی کر رہے ہیں، آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے حبیب آپ ان کو پریچ کریں یا نہ کریں، ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ صرف بلیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ روحانی شعور بیدار نہیں کیا. آپ کی بات اس مرکز تک نہیں پہنچ رہی جس نے آپ کی بات سمجھنی تھی. ان کے دلوں کے اوپر ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے پردے آ گئے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جس ادراک نے آپ کی بات سننی تھی وہ ادراک ان کا بیدار ہی نہیں ہے اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ایک اسپیکٹرل پرسنالٹی کی بات کرتا ہے کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ جامد ہو چکی ہے، وہ چوکڈ ہو چکی ہے. اے حبیب آپ کی بات وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں رہی جس تک پہنچنی. تو پہلے چیپٹر کے اندر، پہلی آیتوں کے اندر ایک شعوری مسلمان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جس کا اسپرچول شعور بیدار ہے. بھائی یہ اسپرچول شعور آپ کے اندر موجود ہے. کیوں نہیں آپ کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی کہ میں وہ دل حاصل کروں جو دیکھنے والا دل ہے، میں وہ علم حاصل کروں جو ماورا کا علم مجھے دے دے. اگر کچھ ہے تو مجھے کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے نا بھائی. تو اس ذریعے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. وہ انرجی آپ کے اندر آئے گی. وہ انرجی کس چیز سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے بلکہ یہ ختم الرسول ہے، رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے باخبر ہے. کہ جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نبی، اسحاق نبی، فلاں کا بیٹا نبی، فلاں کا بیٹا نبی. اللہ نے وہ امکان ہی ختم کر دیا کہ کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ میں چونکہ نبی کا بیٹا ہوں اب میں نبی ہوں. نبی کا سلسلہ ہی ختم کر دیا ہر لحاظ سے. اچھا نبی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہ جو نور برس رہا تھا، وہ جو سینوں کو روشن کر رہا تھا، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا. پھر اب اس سلسلے کو کیسے بیدار کیا جائے؟ اس کے فوراً متصل آیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی
یا ایھاالذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر۔ کثیر کس کو کہتے ہیں؟ بے تحاشا کو، بے شمار کو، جو شمار میں نہ آئے، جو گنتی میں نہ آئے، وہ ذکر کرو۔ اور ذکر کا آغاز صبح سے کرو اور سارا دن ذکر کے اندر ہو، اور رات کے ذکر کا آغاز شام سے کرو اور ساری رات ذکر میں ہو۔ پھر حاصل کیا ہوگا؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، جب تم ذکر کثیر کرو گے تو اللہ بھی اور تمام روحانی قوتیں تمہارے اوپر رحمت بھیجنا شروع کر دیں گی، زندگی کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، بیداری آ جائے گی، کامیابی آ جائے گی۔ جب اللہ اس کا پورے کا پورا سسٹم تمہارے لیے مددگار بن جائے گا، تمہارے اوپر رحمتیں برسانا شروع کر دے گا، حاصل کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں اس اندھیرے سے، اس کو اللہ تعالیٰ اجالا نہیں مان رہا، صرف اگر یہی اجالا ہے، یہی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مان رہا، اللہ اس کو اندھیرا مان رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بیان عطا کرے گا، وہ قلب عطا کرے گا، وہ سماعت عطا کرے گا، جو وہ اس ماورا کی حقیقتیں تمہیں دکھائے گا۔ جب یہ چیزیں اندر آئیں گی تو الہات کا مقابلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کا بیدار کرو، کیا دلیلیں دے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا بحثیں کر رہے ہو۔ بھائی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وہ تمہارے خون کا جو ہے ٹیسٹ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے تمہارے خون کے اندر فلاں فلاں کمی ہے، ٹیسٹ کرتا ہے نا بھائی، اس نے ایک انسٹرومنٹ لیا ہوا ہے جسے وہ ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو بھائی آپ کے اندر بھی قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَبِّكُم، تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقتیں دینے کے جو ہے وہ ذرائع آ گئے ہیں، یہ کیا بحث کر رہے ہو؟ یہ تو جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بصائر بیدار کرو، وہ دیکھنے اور سننے والے ذرائع بیدار کرو، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جب مشاہدہ ہو جائے گا تو ساری کی ساری عقلی دلیلیں دھڑام سے نیچے گر پڑیں گی کہ نہیں گر پڑیں گی؟ تو یہ چیز بیدار کرے جو آپ کے اندر موجود ہے، جو آپ کو ایک یقینی مسلمان، جو مطلوب مومن ہے قرآن کا، وہ مطلوب مومن قرآن کا کیا ہے؟ وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کا وہ باشعور مومن ہے جو روحانی شعور رکھتا ہے۔ تو اس روحانی شعور کا طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دا بک آف گائیڈنس کے اندر۔ تو اس کو دیکھو، میں کوئی آپ کو کسی بزرگ کے قول تو نہیں سنا رہا، اب کہہ دیں جی پرانے زمانے میں کس سے ہے، اس قرآن کو تو سارے ماننے ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ، بے شک اس کے اندر یاد دہانی موجود ہے، اس کے اندر ذکر موجود ہے، اس کے اندر عالم ارواح میں لیے گئے تمام جو عہد و پیمان ہیں ان کی میموری موجود ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ، اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، وہ ایک دل تو رکھتا ہو، وہ ایک روحانی شعور کا طالب تو ہو، اس کے اندر طلب تو ہو، وہ ایک ایسا دل تو رکھے کہ میں دیکھوں میرا رب مجھ سے کیسے مخاطب ہوتا ہے، میں دیکھوں میرے رب کو، میں اپنے رب کو محسوس کر سکوں، اس کے اندر یہ چاہت طلب تو ہو۔ لمن کان لہ قلب، تو پہلی چیز کیا ہے؟ اس کے پاس ایک دل ہو، باشعور دل ہو، طلب والا دل ہو، طالب علم ہو۔ لمن کان لہ قلب او القى السمع، القى السمع ہمہ گوش ہو جائے دل کی طرف، سماعت کو ڈال دے، القى السمع ہمہ گوش ہو جائے دل کی طرف، وہو شہید، اور حاضر دماغی کے ساتھ کنسنٹریشن کرے، اپنے دل کی طرف حاضر دماغی کے ساتھ ارتکاز کرے، یہ نہیں کہ ذہن ادھر گیا ہو، تو اللہ کی طرف دھیان کو لگا دے، دل کی طرف لگا دے، تو یہاں سے گواہی آ جائے گی۔ جب یہ دل بیدار ہوگا، جب یہ روحانی شعور بیدار ہوگا تو ایمان دل کے اوپر اترے گا۔ ابھی ایمان یہاں تک ہے، جو چاہتا ہے گمراہ کر کے لے جاتا ہے، ابھی عقلی ایمان ہے، دلیلی ایمان ہے، فلاں بزرگ نے کہا تھا، والدین کہتے تھے، فلاں عالم نے کہا تھا، ہم مان لیا ہم نے، ابھی اس نے ایمان کی تصدیق اپنے قلب سے یعنی روحانی شعور سے نہیں کی۔ یہ روحانی شعور بیدار ہونا ضروری ہے، اگر یہ روحانی شعور بیدار نہ ہوا تو چند عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، 50-60 سالوں کے بعد ہم برائے نام مسلمان ہوں گے، جیسے برائے نام عیسائی ہوتے ہیں۔ الہاد ہمارے اوپر دوڑا چلا رہا ہے،
الہات کے لیے دلیلوں کی نہیں، اس بصارت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ روحانی جو آپ کے اندر ادراک کے ذرائع ہے، وہ صوفی ہے جو آپ کے روحانی ادراک کو ظاہر کرتے، وہ جو آپ کے گھروں کے پاس آ کے آپ کو بتاتے میاں یہ نعمت آپ کے اندر موجود ہے اور یہ نعمت میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس کے اندر چاہت طلب ہوگی، فمن ابصر فلنفسہ، پھر جو دیکھ لے گا، جو پالے گا، وہ اپنا ہی بھلا کرے گا نا، اس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسے ہوا کبھی اس تنکے کی طرح، جس طرح پر اڑتا ہے، کبھی ادھر لے کے پھینک دیتی ہے، کبھی ادھر لے کے پھینک دیتی ہے۔ جب ایک مشاہدہ ہو جائے گا، حضرت مجدد علی ثانی فرماتے ہیں کہ ایک مشاہدہ 1000 کتابیں پڑھنے سے زیادہ بھاری ہے۔ جس نے دیکھ لیا، جس نے محسوس کر لیا، اب وہ آرگومنٹ والا ایمان لے کے آئے گا، اب وہ دلیلوں والا ایمان لے کے آئے گا۔ بھئی نوجوانوں، یہ نعمتیں آپ کے اندر موجود ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اب آپ کو تو کھول کھول کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں موجود ہیں، آپ کے سینے کے اندر موجود ہیں، ان نعمتوں کو بیدار کر لو۔ اور طریقہ قرآن کریم کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، حاکم وجوہ للدین حنیفہ، حاکم قائم کرو، اسٹیبلش کرو، مضبوطی سے لگا دو، وجوہکم اپنے ادراک کو، اپنی آنکھ کو، اپنی سماعت کو، اپنے چہروں کو، للدین حنیفہ، اس حقیقت کو پانے کے لیے اپنے جو کنسنٹریشن ہے، اپنے جو چہرہ ہے، اس کو ایک جگہ قائم کرو۔ فطرت اللہ فاطر الناس علیہ، وہی فطرت آپ کے اندر موجود ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چل رہی ہے، تمہارے اندر بھی وہ فطرت موجود ہے۔ ذالک دین، یہ اسٹیبلش دین ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں کہ کوئی تھیوری آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے گا، یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ دین آپ کے اندر اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، آپ کے اندر یہ موجود ہے، ہر انسان کے اندر۔ ذالک دین القیمہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو پانے کا طریقہ جانتے نہیں ہیں۔ بھئی یہ چیز ہے، سارے کے سارے پیغمبر کس لیے آئے؟ لیخرجاکم من الظلمات الی النور، تاکہ اس نام نہاد روشنی کو، جس کو آپ روشنی سمجھتے ہیں، اس اندھیرے کو جو ایکچولی اندھیرا ہے کیونکہ حقیقت نہیں دکھا رہا، اس سے تمہیں نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ یہی توقع تھی نا تمام پیغمبروں کی کہ وہ روشنی ان کو حاصل ہو جائے، وہ ان کو بین حاصل ہو جائے، وہ حقیقت نظر آ جائے۔ سینٹینسز تو بعد میں آئے ہیں کہ یہ جملہ پڑھ لو، یہ تصریح پڑھ لو اور وہ تصریح پڑھ لو، یہ چیزیں تو بعد کے اندر آئی ہیں۔ پہلا مرحلہ اگر قرآن کھول کے دیکھیں تو بیداری شعور ہے، یہ شعور کی بیداری کی تحریک ہے، اور جب تک اس کو علمی سطح کے اوپر لانے کے جایا جائے گا کامیابی نہیں ہے۔ اگر ہم تصوف میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فلاں صوفی کے اوپر ہم نے پڑھ لیا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ تصوف پر کس نہیں ہے، یہ تو ایک داستان ہے جو آپ نے سنا دی ہے، یہ تو آپ داستان گو ہے، آپ نے کچھ چیزیں پڑھ لی اور بیان کرتے ہیں۔ بھئی صوفی تو وہ ہے جو آپ کو آپ کے اندر توجہ کرنے کی طرف اکسائے، جو آپ کو کہے یہ دولت کا خزانہ تمہارے سینے کے اندر موجود ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیوں نہیں دیکھتے تم اپنے اندر؟ تمہارے اندر تو یہ دولت موجود ہے، یہ میرے ہونے کی گواہی تو تمہارے اندر ہے، کہاں سے آرگومنٹیں تلاش کر رہے ہو؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ آرگومنٹ تمہارے اندر موجود ہے، آؤ مجھے محسوس تو کرو، وہ ادراک تو بحال کرو۔ کیسی جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے محسوس کرنا چاہتے ہو تو وہ ان ذرائع کی طرف تو آؤ جو میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے محسوس کرنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو، پھر ان طریقوں کی طرف تو آؤ نا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نہیں دلیل ہو گئی تو فلاں ہو گیا، تو فلاں ایسے ہو گیا، ایکسپلوژن ہو گیا تو دنیا بن گئی، ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا، پہلے اس حقیقت کو تو اپنے اندر موجود دیکھو، وہ حقیقت بھائی آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ کوئی لیکچر نہیں، ہم لیکچر دینے کے لیے آئے ہیں، ہم ایک طلب لے کے آئے ہیں کہ کاش جو ہے آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے
وہ حقیقتیں حاصل کرے جو آپ کو اسٹیج کے پر لا کرے جہاں ناکامی نہیں ہے. جو اللہ کا دوست بن جائے گا، جس کے ساتھ اللہ کی دوستی ہو جائے گی، وہ ناکام ہوگا، وہ ڈپریس ہوگا، وہ خوفزدہ ہوگا، وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا، وہ تو کامیاب ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے. اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے. اور اللہ جو ہے، جس کا اللہ دوست ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا دوست اللہ بن گیا تو سب سے پہلی چیز کیا کرتا ہے؟ خوف ختم کر دیتا ہے. جو کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ کام میں کر لیا پتہ نہیں یہ نقصان ہو جائے گا، میں نے یہ شروع کر لیا یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو گیا تو فلاں. خوف، ڈپریشن اور خوف تو سب سے پہلا فیکٹر ہے ناکامی کا. تو جن کا اللہ کے ساتھ دوستی لگ گئی، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ جن کا دوست بن گیا، سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ خوف سے نکال دے گا، فرسٹریشن سے نکال دے گا، ڈپریشن سے نکال دے گا، کامیابی دے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتے گئے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے زندگی کے اندر نعمتوں کی بشارتیں ہیں، ان کے لیے دنیا میں نعمتیں ہیں. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے نعمتیں ہیں. لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے انسان کامیابی. تو کامیاب ہونا ہے، تو کامیاب ہونا ہے تو دوستی اللہ تعالیٰ سے کرنی پڑے گی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، تو رکھ لو اس کو دوست، بنا دو اس کو دوست. کیوں نہیں اس کو محبوب بناتے؟ کیوں نہیں کبھی اس سے بات کرتے؟ اس کو دل سے دوست بنا لو، اس کی محبت حاصل کر لو. وہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، اور ان کو ناکامیوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف، کامیابیوں کی طرف، جو خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے وہ اللہ ہے. اور جن کا دوست شیطان ہے، وہ ان کو اندھیروں سے دھکیل کے، ان کو روشنی سے دھکیل کے اندھیروں میں ڈبو دیتا ہے. تو کس سے دوستی کرو گے؟ اللہ سے. اللہ سے دوستی کرو گے. اللہ تعالیٰ دوستی کا ذریعہ بتا رہا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا دوست بن جاتا ہے. اب اگر شیطان کو دوست نہیں بنانا، اس جمالیاتی فریب کے اندر نہیں آنا، یہ دوست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا دشمن ہے، بن کے آتا دوست ہے، تو پھر رحمان کے ذکر کو پکڑنا پڑے گا. ذکر کی بات ہم یہ بات نہیں کریں کہ آپ کا دل آپ کی تسبیح ہو بڑی سجا پڑکاتے ہیں. ذکر آپ کے اندر موجود ہے، یہ ذکر آپ کے اندر موجود ہے. آپ نے اس کو ریکال کرنا ہے. اس کا طریقہ میں نہیں، قرآن بتا رہا ہے. ہم ساری دنیا کی کتابیں تو پڑھتے ہیں، کتاب کو، قرآن کو مولوی کے اوپر چھوڑ دیا. وہ تو وہی رٹی چیزیں پڑھے گا کہ فلاں فرقہ اس لیے کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، میرا اس لیے بڑھ گیا، اس کا اس لیے گھٹ گیا، میرا دین اس لیے وہ اٹھ گیا. وہ تو یہ چیزیں لائے گا. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کا کلام. ایک ایک آیت جو اہم ہے کہ فلاں آیت زیادہ اہم ہے، فلاں کم ایسا ہے. بھائی کلام جب اللہ کا ہے تو الف لام میم سے لے کے والناس تک سارا ہی کلام اللہ کا ہے. ایک ہی ہستی ہے جو سارا سمجھا رہی ہے، تو وہ یہ طریقہ سمجھا رہی ہے، غفلت دور کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے، روحانی بیداری کا طریقہ بتا رہی ہے. بھائی بڑا آسان طریقہ ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل کے اندر. واویلا نہیں کرنا، زبان سے نہیں کرنا. کس کو نہیں پتا ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی کو یاد دل میں کیسے کیا جاتا ہے؟ وہی طریقہ کون سا مشکل ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، خوف کے ساتھ اللہ سے مانگ لو. یا اللہ ساری کی ساری زندگی جو ہے تیرے احکام کی، یا اللہ بغاوت میں گزری ہے، گناہوں کے اندر گزری ہے. یا اللہ مجھ سے سارے گناہ سرزد ہو گئے، تیرے پاس آ گیا ہوں، مہربانی فرما. تضرع وخیفۃ ودون الجہر بالقول، اور آواز میں نکالنی، واویلا نہیں کرنا، چپ کر کے.
اللہ کا ذکر کرنا ہے دل میں بالغدو والآصال، صبح اور شام کرنا ہے، ولا تکن من الغافلین، تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ ہو۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے پہ آئے وہ علم حاصل کریں جس کے آپ وارث ہیں، جو دنیا کے پاس نہیں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگوں کو بتا دے کہ حق موجود ہے، تو اندھا ہے بے حق سے۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اندر کی آنکھ پیدا کر، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی۔ کیا تماشے تم لوگ نے لگائے ہوئے، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا رہے ہو، کیا دین تم نے بنایا ہوا ہے، کیا الہات کا تماشا تم نے لگایا ہوا ہے، کیا مختلف چیزوں کا تم نے تماشا لگائے ہوئے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، جو دیکھ نہ ہو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ بھائی اندر کی آنکھ تو دیکھو اگر دیکھنے کے طالب ہو۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق بینی کے ذرائع تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ فمن ابصر، پس جو دیکھے گا، فلنفسہ، وہ اپنے لیے ہی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا بصائر آ گئے ہیں، تو بھئی یہ سینے کے اندر ہے، یہ مقصد، یہ اس کے آپ وارث ہیں، یہ اونچا علم ہے، آپ نے آگے اس کو پروجیکٹ کرنا ہے، آپ نے علمی سطح پہ اس کو پیش کرنا ہے۔ لوگوں کی عقلوں کو جو پردے پڑ گئے ان کو آپ نے ہٹانا ہے، اور کون آئے گا؟ وہ آئے گا جس کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے فلاں فرقہ ایسا ہے اور فلاں فرقہ ایسا ہے، وہ شخصیت ایسی تھی، اس کو خلافت کیوں نہیں ملتی، اس کو خلافت کو 1400 سال گزرے ہیں، تو اب بس کر اسلام کی طرف آنے دے لوگوں کو، قرآن کی طرف آنے دے لوگوں کو۔ تو نے کیا لوگوں کو جب اپنے کھانے پینے کے لیے جھگڑوں میں مبتلا کیا ہے، جو قصہ گزر گیا اس کو پرے کر، ایک طرف کا جو تھا اللہ کی طرف سے تھا، جو ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا، اب قرآن کی طرف لوگوں کو آنے دے، اب دین کی طرف لوگوں کو آنے دے۔ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جو پہلی امتیں گزری تھی، پہلے لوگ جو گزرے تھے انہوں نے کیا اعمال کیے، اور پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ تو لوگوں کو نہیں طرف آنے دیتا، جہالت کے منبع لگے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ روحانی علم حاصل کرے، یہ علم آپ کے اندر موجود ہے تو یہ حاصل کریں گے نا جی۔ یہ ایسا علم ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے پھر زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ یہ لاکھ نیچر ہے، یہ جو قرآن ہے یہ لاکھ نیچر ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، میرے دھیان سے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کا گزرنا تنگ کر کے رکھ دوں گا، ایک کے بعد ایک صدمہ آئے گا، چین نہیں پائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس طرح یہ تمام زندگی حق کی طرف سے اندھا بنا رہا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، گفتگو شاید لمبی ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں عرض کرنا ضروری تھی۔ مائی اس لیے ہے، نہ کوئی علمی اظہار ہے، نہ کچھ ہے، آپ کے اندر موجود ہے، نہ میں پیر ہوں، نہ کچھ ہوں، خلیفہ ہوں۔ یہ چیز میں نے حاصل کی ہے، آپ بھی حاصل کر لیں، سب حاصل کر سکتے ہیں، پوچھا سب بندہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ تو مجھ سے لے۔ تو آئیے پھر ان کو حاصل کرتے ہیں۔ میں روحانی ادراک کے جو ہے ذرائع آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ قلب ہے، یہ روحانی مقام ہے، اس پہ انگلی رکھیے شہادت کے اندر سے۔ آپ کی یہ جو انگلیاں ٹپ جو ہے، ویسے تو اللہ والے ہاتھ لگاتے تھے، لیکن اب بہت آسان طریقے آ گئے، اللہ کی رحمت زیادہ آ گئی ہے۔ اپنی انگلی رکھیے دل کے اوپر تاکہ اس کو بیدار کریں، دل کے اوپر کوشش کریں ٹچ کر لیں، اگر نہیں ٹچ کرتی پھر بھی اللہ کا اعتراض ہے۔ تو میرے ساتھ یہ دعائیں مانگیے، یہ نعمتیں مانگنے سے ملتی ہیں۔ ایسا آواز میں جو دعا مانگیے، اے رب العالمین، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے، مجھے قبول کر لے۔ یا اللہ، جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے، مجھے وہ نعمت مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تیری رضا، تیرے عشق کا فیض مانگتا ہوں۔ یا اللہ، اپنی محبت کی چادر میں تجھے لپیٹ کر تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کامل محبت کا فیض مانگتا ہوں اللہ میں تجھ سے ہر غلطی کی معافی کا فیض مانگتا ہوں یا اللہ گناہوں کی سیاہی کو میرے دل سے دور فرما کے میرے دل کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے اللہ میں تجھ سے ہر نعمت کے شکرانے کا فیض مانگتا ہوں یا اللہ میری تمام نعمتیں بحال فرما دے یا اللہ میری تمام نعمتوں میں اضافہ فرما دے یا اللہ مجھے قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض عطا فرما دے یا اللہ سینے کی بیماریاں دور کرنے والا قرآن کی شفا والا فیض عطا فرما دے یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر والا بنا دے دل سے شیطان کو ہٹا دے یا اللہ جو محبت تجھے اپنے انبیاء کرام سے ہے اسی محبت میں سے ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے یا اللہ جو تیری رحمت انبیاء کرام پہ برس رہی ہے اسی رحمت میں سے ایک ذرہ مجھے عطا فرما دے یا اللہ مجھے صحت قوت طاقت عطا فرما یا اللہ مجھے ہر دم اپنی حفاظت عطا فرما الحمدللہ مان لی ہے اب ذرا انگلی کو دباتے ہوئے پھیلائے کیا کوئی میرے پروردگار ہاتھ بندے کا ایک ہاتھ ہے تیرے ہزار ہاتھ انگلی کو رکھے ذرا وہ خود چلائے گا کہ اللہ 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 جو عام استاد ہے جو روحانی استاد ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس کے سینے سے ریڈیشن نکل کے آپ کے سینے میں جا رہی ہے تو ابھی آپ کے سینے کے لیے فیض منتقل ہو گیا لیکن اس کو آپ نے انہانس کرنا ہے رائٹ سائڈ پہ آ جائے رائٹ چیسٹ پہ اسی کے بالکل سامنے انگلی رکھیں یہاں 3 دفعہ کیجئے اللہ 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 اس لطیفے کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے یہ جو پہلا تھا یعنی جو وزڈم ان کو حاصل ہوئی وہ وزڈم آپ کو حاصل ہوگی یہ دوسرا لطیفہ جو ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام سے ہے جو ان کو حکمت اور دانائی حاصل ہوگی وہ آپ کو حاصل ہوگی جب یہ کھلے گا اور تیسرے لطیفے کا تعلق جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے جو ان کو لیڈرشپ بہادری جرأت حاصل ہوئی وہ آپ کو حاصل ہوگی اللہ 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 یہ چوتھا لطیفہ اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ آپ کو مسیحی حاصل ہوگی روحانی جسمانی امراض کو آپ ٹھیک کرنے لگ جائیں گے جب یہ اللہ 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 اور یہ جو گردن کا گڑھا ہے اس سے نیچے یہ اخفا ہے اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے اندر کل جمیع صفات ہیں کولیکٹیو صفات اس کے اندر موجود ہے یہ کھلے گا تو سیرت اور کردار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے مطابق چلتی چلی جائے اللہ 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 یہ ماتھے کے اوپر نفس ہے اللہ کی قرب کا ذریعہ بھی ہے اور شہوات کا بھی ذریعہ ہے جب یہ کھلے گا اور قیامت والے دن اس پیشانی سے آپ کو پہچانا جائے گا ناصحت کاذبہ پیشانی جھوٹی اگر یہ اللہ اللہ کر رہی ہے تو یہ سچی پیشانی ہے ورنہ یہ پیشانی جھوٹی ہے یہ انگلی رکھیے اللہ 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 سر کے اوپر ٹاپ کے سینٹر میں یہ سلطان روزگار ہے یہاں یہ رحمت رسیو کرتا ہے عرش مولا سے اور پوری جسم کو لکھیرتا ہے اللہ 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 یہ 7 روحانی پوائنٹس ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ کو فرصت ملے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے 5-10 منٹ کی طرف توجہ کرنی ہے اس سے آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا آپ کا برین شارپ ہو جائے گا میموری جو شارپ ہو جائے گی آپ جلدی قریب چیزوں کو فہم کرنا شروع کر دیں گے قوت برداشت بھی زیادہ ہو جائے گی اور ایک آپ کو اندر ایک سکون کی کیفیت محسوس ہوگی اور ذرا ذرا سی بات پہ آپ کو فرسٹریشن اور بے چینی نہیں ہوگی تو یہ روح کا بھی علاج ہے اور روحانی علم بھی سیاست ہوگا تو آپ کریں گے نا ایسا دوسری بات یہ ہے ایک اور بھی اگر واضح کر لیں کہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے آگے سکھا دیں کہتا ہے نظر اس کے کہ آپ کو آتا ہے نہیں آتا آپ سکھا کے دیکھیں ایک تو جس شخص کو سکھائیں گے اس کی زندگی بے چینی سے نکل جائے گی اور آپ کو حیرت انگیز انکشافات ہونا شروع ہو جائیں گے جس کو بھی سکھائیں گے اسپرچول قوتیں اتنی زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں
کہ اس کو یہ بینیفٹ حاصل ہو جائیں گے. مجھ پہ صرف اتنا یقین کر کے آپ آگے اپنے دوستوں کو سکھانا شروع کر دیں. ایسے آپ، میں نے تو ابھی آپ کو اشارہ کیا، آپ نے خود اپنی انگلی ان کے لطائف پہ لگانی ہے. اللہ کریے دعائیں منگوا کے، کیونکہ آپ دور بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی انگلی لکھوائی ہے، لیکن آپ نے اس کے اوپر اپنی انگلی لگا کے اس کے لطائف کو بیدار کر دینا اللہ کے نام سے. یقین کریں اس کی زندگی کے اندر ریولیوشن پیدا ہو جائے گی، آسودگی پیدا ہو جائے گی، کامیابی کے رستے کھلتے چلے جائیں گے. شیطان کی ڈالی ہوئی نحوست کہ کچھ نہیں رہا بس ختم ہو جائے گی، ہزاروں آپشن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بیدار کریں اپنے آپ کو بھی اور اپنے ارد گرد کو. پیر نہیں آئیں گے، پیر جو اپنے دھندے کے اندر مصروف ہے وہ نہیں آئیں گے، آپ ہی کو بننا پڑے گا. جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ جوانوں کو جو ہے وہ بوڑھوں کا پیر بنا دے، تو بھائی آپ کو خود ہی پیر بننا پڑے گا، خود ہی بتانا پڑے گا. تو پلیز یہ آپ بتائیے، اس ملک کو عام کیجیے. کریں گے نا؟ خود بھی 5-10 منٹ روزانہ کیجیے. اور ہمارے پاس ہمارا فون نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں. میں تو پیر نہیں ہوں، پہلے میں آپ کرنا تو میں مریض بناتا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں. میں یہ علمی طور پہ آپ کو سکھاتا ہوں، یہ عظیم علم ہے اور آپ اس کے وارث ہیں. ٹھیک ہے جی، اجازت.